أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. آج سورہ مریم کی آیت نمبر 58 سے بیان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. یہ ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، اور جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی. جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. یعنی اب ان لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. پیچھے آپ پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. پڑھیں نقال حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کے اوپر بات مکمل ہوئی تھی. اب سب کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں، جن کو ہم نے ہدایت دی، جن کو ہم نے چن لیا. اور پھر ان کا کہ یہ کہاں کہاں سے ہیں، کون کون ہیں، کن کن کی اولادوں میں سے ہیں. یہاں سے ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ نیک لوگوں کے آباء و اجداد کو بھی یاد رکھا جاتا ہے، دوستوں کے آباء و اجداد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے.
اور اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا، جب ان پر رحمان کی، اب یہ جو لوگ ہیں نا جن کا میں اب ذکر کر رہا ہوں، اور جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گرتی ہیں، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں جن کے سامنے، تو یہ لوگ سجدہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، سجدہ بھی کرتی ہیں اور گر بھی پڑتی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 58، آج ہم یہاں پہنچ گئے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ جن پر اللہ نے احسان کیا۔ اب سورہ مریم کی ابتدا سے لے کے کل کے بیان تک، آیت نمبر 57 تک جو میں نے جتنے نام لیے سب کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا، آپ سنتے آئے۔ پچھلے کم و بیش 12 جو رمضان شریف کی راتیں گزری ہیں ان کا ذکر جن سے، یعنی یہ وہ مبارک اور بزرگ ہستیاں ہیں جن کا اللہ نے باقاعدہ علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے، جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، جن کو اللہ نے رسالت کا منصب عطا فرمایا، جن پر اللہ نے اپنا خصوصی احسان فرمایا، جن کو اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت دی، اور جن کو اللہ نے شریعت کے بیان کے لیے اور اس کے جو رموز و اوقاف، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی حقیقت کے لیے اللہ نے جن کو چن لیا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ان کی شان کیا ہے؟ اخیر پر جو فرمایا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے کل ایک بات عرض کی تھی نا کہ آج آپ قرآن پڑھتے رہیں، حدیثیں پڑھتے رہیں، الا ماشاء اللہ، مگر بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، وہ واقعی سن کر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ورنہ دل مردہ ہو چکی ہیں، دل مردہ ہو چکی ہیں۔ اچھا، اب یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ تم سے پہلے انبیاء کرام میں جو گزری ہیں، اور نسب اور بزرگی اور شرافت میں، مرتبے میں، مقام میں بہت اعلیٰ تم سے سارے نبی کم و بیش رسول ہوئے، پھر رسول نبی جن کا ہم پیچھے ذکر کرتے آئے، اور اللہ کے کامل بندے ہونے کے باوجود، اس کے دوستوں میں شامل ہونے کے باوجود، اس کی بارگاہ میں نہایت اونچے مقام کے قرب میں داخل ہونے کے باوجود، جو کتابیں ان پر نازل کی گئیں، جب ان کی آیات سنتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو خوف سے رویا کرتے تھے اور سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو انبیاء کرام ہیں، اور یہ شان اور یہ بزرگی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو عطا فرمائی ہے۔
تو تمہیں بھی چاہیے، یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ اتنے بلند اور اعلیٰ مقام کے پر فائز ہونے کے باوجود کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بخشے ہوئے ہیں، ان کا صدقہ دنیا نے بخشے جانا ہے، اللہ کی دوستی اور قرب کے مقام میں داخل ہیں، جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن پر وحی نازل ہوئی ہے، مگر ان کا حال یہ ہے اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبقیا، ان کا عالم یہ کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتی ہیں، جن کی بخشش مغفرت میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے، اتنے بلند مرتبے اور مقام والے لوگ، اتنے بلند مرتبے اور مقام والے لوگ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہ کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ گر جاتے ہیں روتے ہوئے سجدوں کے اندر۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ کا کلام سن کے رونا جو ہے یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، صالحین کی سنت ہے، صدیقین کی سنت ہے۔ اللہ کا کلام سن کر رونا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی آیات سنا کرتے تھے تو آپ رویا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ مجھے قرآن سناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے، یعنی میں آپ کو کس طرح قرآن سناؤں، حالانکہ میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا کلام، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء کی ابتدائی آیات سنائیں۔ تو جب وہ اس آیت پر پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے، ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، اور محبوب آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنائیں گے اور نگہبان بنائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس آیت کے اوپر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے، حضور زار و کتار رو رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے پہلے آپ کو ان نبیوں کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ اللہ کا کلام اور قرآن کی آیات کو سن کر رونا یہ اصل نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ جو لوگ قرآن کی آیات کو سن کر روتے ہیں،
صالحین کا طریقہ ہے، صدیقین کا طریقہ ہے، اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ابھی پیچھے آپ پڑھ آئی ہیں اس آیت کی تفسیر، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتی ہیں۔ جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عارفین کا طریقہ ہے، صالحین کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ تھوڑی کے بل وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ تھوڑی کے اور وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل گرتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے، یہ قرآن جو ان سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اچھا حدیث میں سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے دیگچی میں سالن ابل رہا ہے۔ حضور جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کی حالت میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے جو آواز پیچھے صحابہ کرام کو محسوس ہوتی تھی وہ ایسی آواز ہوتی تھی، حدیث میں سنن ابو داؤد شریف کی، جیسے کہ دیگچی کے اندر سالن ابل رہا ہے، ایسی آواز ہوتی تھی، یا جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز ہوتی تھی۔ تو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، غم کے ساتھ نازل ہوا تھا یہ قرآن جو ہے۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ویسے بھی آپ پوری دنیا کے حالات اور عرب کے حالات اور اس وقت مکہ اور مکرمہ کے حالات آپ دیکھ لیں، اس وقت کیا حالات تھے وہاں پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے والی شکل بناؤ۔ حضور نے فرمایا اپنے چہرے کو رونے، اگر رونا نہیں آتا تو چہرے کو رونے جیسا بنا لو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ مگر آج جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو اکثر محفلوں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پیچھے لوگ بیٹھے گپے مار رہے ہوتے ہیں، کہکے لگا رہی ہوتی ہیں، کہکے لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل ضرور بناؤ، شکل ضرور بناؤ۔ اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے
تو اس وقت انسان کو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی گرفت کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب کو یاد کرنا چاہیے اور رونا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لینی چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے، ورنہ تو میں اب رونے کی فضیلت کے اوپر کتنا کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ، یعنی جس کے دل میں اللہ کی شرم ہے، اللہ کی حیا ہے، وہ اللہ سے حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، صرف باتوں کو سن کر ویسے ہی اپنی زندگی کو نہیں گزارتا رہتا جیسے پچھلی زندگی گزارتا چلا آ رہا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو سن کر اس کے وجود اور اس کی طبیعت میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، نماز کی طرف آتا ہے، اللہ کے دین کی طرف آتا ہے، اس کی کیفیات تبدیل ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے خوف سے روئے، اور یہ سٹیٹمنٹ یا یہ الفاظ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کے خوف سے روئے وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے روئے۔ اس حدیث کو ہی بندہ اگر کنسنٹریٹ کرے اور اگر اس کو رونا نہ بھی آئے تو زبردستی اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب اور اللہ کے حساب کتاب کو یاد کر کے، روز محشر کے احوال کو یاد کر کے بندہ اپنے وجود اور اپنے چہرے کے اوپر رونے کی کیفیت کو طاری کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی یہ سند عطا فرمائی ہوئی ہے جو بندہ اللہ کے خوف سے روئے وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ نہیں جا سکتا جہنم میں، جو اللہ کے خوف سے روئے۔ تو یہ چیز یہاں فرمائی اذا، تو یہ جو جن انبیاء کا پیچھے سارا ذکر گزرا ہے اب ان سب کو اکٹھا کر دیا کہ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی بزرگی ہے، سب بتا دی، اور اخیر پر بتایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتی ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔